لیکن ہمارا یہ عزم ہے، یہ دعویٰ ہے کہ آؤ مل کر ہمارے ساتھ چلو، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے مل کر ہمارا ساتھ دیں۔ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور، اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے ہم دور انشاءاللہ۔ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور، اسلام کے دستور سے ہو جائیں گے ہم دور۔ میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کی بنیاد و بقا۔ حضرات محترم، آج کا یہ سیمینار یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ، کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر رکھنے خاص پذیر ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے مظلوم کشمیری بھائی جو پچھلے 73 سال سے ظلم اور بربریت کا شکار ہے، ہوتا یہ ہے کہ 1 سال کے بعد جیسے ہی 5 فروری کا موقع آتا ہے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جلسے اور جلوس، سیمینار وغیرہ ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ جو کدوں ہے، کوئی بھی اس کا اثر ہمارے ایوانوں میں یا دیگر جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اوپر عملی کام کا آغاز کیا جائے۔ سو ساج ہے ساڈی تے مسلمان ویراں دی کہ ساڈا دشمن ایک ہے۔ جو دشمن ایک ہوندا ہے تے پھر یاریاں پوریاں ہوندیاں ہیں۔ میرا تعلق چونکہ پنجاب تو ہے، میں تہاڈا پنجابی چ تاں وی گل کرنے ہاں، لیکن میں پنجاب دیاں بے شمار کہانیاں دیکھیاں نے۔ میں پنجاب دے بے شمار بزرگاں نوں دیکھیا جڑے اپنے پچھوکڑ نوں لے کے روندے ہیں۔ میں انہوں نے دیکھا جو انہوں نے اکھاں چ اتھرو آئے ہوئے ہیں۔ سو وہ پیار دھارمک پیار نہیں سی، وہ پیار تہاڈی دھرتی دے نال جڑا ہوا پیار سی۔ سو کشمیر کے حوالے میں جب گل کرتے ہیں تو 73 سالاں کی گل کی جاتی ہے۔ 73 سالاں دے وچ جڑی خارجہ پالیسی ساڈی ہے انہوں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ نعرے بڑے سونے مارتے ہیں، عملی کام نہیں کرتے، اور عملی کام آج کے دور دے وچ اسلحہ چوکی نہیں ہونا، ملیٹنسی نہیں ہے۔ آج کے دور اگر اسی کام کرنا چاہتے ہیں، آج کے دور اگر اسی اپنی قوت کو آزمانا چاہتے ہیں تو سانو آج کے ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ سانو بہت جگہ تے دسنا پڑے گا کہ کیوں اسی صحیح ہیں تو اگلا غلط ہے۔ ساڈے کو سوشل میڈیا ہے، ساڈے کو انفرادی قوت جیڑی کہ اسی جویں سے بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، اسی اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں اپنی ایجیٹیشن۔ سو اس طرح کی ایجیٹیشنز اور ودیا ڈائلاگز دنیا میں دکھانے پڑنے ہیں۔ دنیا میں ثابت کرنا پڑنا ہے کہ کشمیر دے وچ ظلم ہو رہا ہے۔ 370 دھارا جو ختم کی گئی، 370 بھی سی تے اسی خوش نہیں سن، اسی 370 کے خلاف ہاں، کیونکہ اتنے کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے امینڈمنٹس ہوئی ہیں، انہوں نے قانون توڑیا۔ سو ساری ڈبیٹ جی ہے جی اج خان صاحب جی پالیسی میں لے کے چلے ہوئے ہیں، میں وہ تو ایگری کرنا۔ وہ وجہ ہے کہ وہ ایک جو اسی بڑے فورم تے ہوندے ہیں
ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਦਲਾਇਲ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी के मुताबिक उन्होंने स्टेट बनाने की गल करते पे हैं। और यही वजह है आज मुझे बीइंग फुल गास्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के लीडर के तौर पर लाहौर में जाना था। तो रात को इन्होंने फ़ोन करके तो वो मेरा प्रोग्राम सारा वो कैंसिल किया और मैंने सारे दोस्तों को भी कहा कि नहीं, हम प्रोग्राम कैंसिल करेंगे क्योंकि पादरी याकूब साहब का और कारी साहब का फ़ोन है कि हमें उधर जाना है। तो लाहौर का एकदम प्रोग्राम हमने वो कैंसिल किया। तो ये कैसे हो सकता है कि मसीही कौम के जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज करें। अगर आप याद करें तो मसीही जो मजहबी रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान के क़याम के लिए जो मसीही कौम के नौजवान हैं उनको किस तरह तैयार किए। मेडिकली जो टीम है पाकिस्तान को संवारने के लिए उनके साथ इस तरह मेडिकल साइड पे पाकिस्तानी मसीहियों का बहुत हिस्सा है। एजुकेशन के हवाले से हम अगर हिस्ट्री देखें तो कितना बड़ा हिस्सा है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने मुसलमान भाइयों और अपने मौलवी हज़रात जो मजहबी लीडर्स हैं उनका साथ ना दें। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जहाँ भी जब भी हमें आवाज़ देंगे तो हम उनके साथ शामिल होंगे और जहाँ वो हमें बुलाएंगे हम साथ। और इसी तरह जिस तरह पादरी याकूब साहब ने कहा, इस प्लेटफॉर्म पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी पैगाम दिया और मेरी तरफ से भी मैं फुल गास्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के तमाम पादरी साहिबान की नुमाइंदगी करते हुए मैं भी ये मैसेज देता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को हल किया जाना चाहिए। और पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती और मोहब्बत के इजहार के लिए सब साथियों को जमा फरमाया और ये इकट्ठा होना, ये आवाज़ उठाना, आप हजरात इसको मामूली न समझें। सिर्फ एक दो बातें मैं अर्ज करूँगा। पहले मरहला में तो किसी भी मजलूम की हिमायत के लिए जुमला बोलना जितना मजलूम को उससे सुकून और इत्मीनान और हौसला मिलता है उससे अल्लाह भी खुश होते हैं और मजलूम के हौसले भी बुलंद होते हैं। इसलिए हम सब जितने पाकिस्तानी हैं, खा वो मुसलमान हैं या हमारे मुल्क में रहने वाले मसीह हजरात हैं, हमारे मुल्क में रहने वाली हिंदू बिरादरी है, हमारे मुल्क में रहने वाले सिख हजरात हैं, सबकी मोहब्बतें और सबके जज्बे, सबके दिलों की धड़कनें कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जब उनको कहीं से भी किसी जरिए से आवाज़ पहुंचती है तो वो एक दफ़ा फिर ताज़ा दम उठते हैं और हिंदू बुनिये पर झपटते हैं। अल्लाह हमारे कश्मीरी भाइयों की मदद फरमाए।
اور دوسرا تحریک ہمیشہ ایک جگہ سے نہیں چلا کرتی، وہاں وہ لڑ رہے ہیں، ہم نے تحریک کو دنیا بھر میں زندہ رکھنا ہے۔ ہمارے اکابرین اس طرح حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تشریف فرمائے ہیں، باقی بہت سارے حضرات ہیں جو ملک کے کونے کونے کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جا کر آواز کو بلند کرتے ہیں۔ جتنے وہاں مظلوم ہیں، اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سکھ برادری ہے، مسیح برادری ہے، اور لوگ ہیں، ہم سب ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ان کو حقوق دیے جائیں، کشمیریوں کا فیصلہ ان کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارے قائد علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی آواز بھی ہے، موقف بھی ہے کہ ہم کل بھی کشمیر کے ساتھ تھے، کل بھی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس موقف سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے اور آپ سب حضرات کو کشمیریوں کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو تعاون اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہمارے بھائیوں، ان کے ساتھ جو یہ جبر کیا جا رہا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا اپنے موجودہ سیاسی، اپنے موجودہ حکمران سے کہ یہ خاموش کیوں ہیں۔ ہمارا لیڈر عمران خان اقوام متحدہ میں بولا، اس نے بات کی تو مسلم امہ یہ کیوں چپ ہے؟ تمام مسلم ممالک ایک یکجہتہ آواز کیوں نہیں نکالتے؟ اور پاکستان کے مخالفین جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیا جاتا؟ حالانکہ ہم تیار ہیں، ہم بالکل جوش میں ہیں، ہم للکار دے رہے ہیں، آؤ ہم تیار ہیں، آؤ ہم تیار ہیں، پاک فوج قدم بڑھائے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم تیار ہیں۔ اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں مخالفین پاکستان کو کہ پاکستان کو بچھاڑ دے، کسی کی ایسی شمشیر نہیں، اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر دیں، اتنا گرا ہوا ہمارا ضمیر نہیں۔ اور سلام و شہداء کو جو وطن پر کرتے ہیں جان قربان، اور ہم کشمیر ہمارا ہے، مودی تیرے باپ کی جگیر نہیں۔ شکریہ۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے اور کفر مغلوب ہو جائے گا۔ الحمدللہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے علماء، قائدین اور متحدہ جمعیت اہل حدیث سے جو ارکان منسلک ہیں، ہم وقت اللہ کی توفیق کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے انڈین آرمی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، آپ تیار ہیں؟ جب تک ہمارے جسموں میں قوت ہے، منہ میں زبان ہے، جذبہ ایمانی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کفر کو للکارتے رہیں گے، مودی کو للکارتے رہیں گے اور کشمیریوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یہ قافلہ قائد ملت اسلامیہ، شہنشاہ خطابت، خطیب عرب و عجم حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کی قیادت میں نکلا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کشمیر کو آزاد کروا کر دم لیں گے۔ للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر ذی وقار، میزبان مکرم، برادر گرامی قدر حضرت مولانا قاری غلام اللہ خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، مرکزی رہنما متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور ان کے تمام رفقاء کرام کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج 5 فروری کی مناسبت سے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ
اظہار یکجہتی کے لیے آج 4 فروری کو اس اہم پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے محنت کی اور آپ سب حضرات مختلف مکاتب فکر بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود آج دنیا کو پیغام دینے کے لیے اس حال میں چھت کے نیچے جمع ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ پاکستان کا معاشرہ یہ کیسا معاشرہ ہے، اور آج ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اور پاکستان میں کس قدر فرق ہے کہ پاکستان جب قائم ہوا تھا 1947 میں تو ہمارا یہ نعرہ تھا کہ یہ ایک اسلامی نظریاتی بنیادوں پر ریاست مارز وجود میں آ رہی ہے، جبکہ ہمارے مقابلے میں انڈیا جب قائم ہو رہا تھا تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری بیس، ہماری اساس، ہماری بنیاد سیکولر ہے، ہمارا انڈیا سیکولر سٹیٹ ہوگا۔ مگر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے اسی وقت اس کی وضاحت کر دی کہ اسلامی نظریاتی ریاست ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ غیر مسلم آباد نہیں ہوں گے، ان کو تحفظ نہیں ہوگا اور ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں ایک بڑا تاریخی جملہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ نچوڑ ہے یہ فرمایا تھا کہ ہماری ریاست میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والے رہنے والے غیر مسلم وہ ہماری ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھیں گے۔ یہ صرف امانت نہیں، مقدس الفاظ پہ غور کریں۔ یہ بانی پاکستان اسلام کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، اللہ اور رسول سے جن کی محبت تھی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ بولا تھا ہمارے یہاں بسنے والے کرسچن حضرات کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، پارسیوں کے لیے کہ یہ ایک امانت نہیں ہے، صرف لفظ امانت بھی ایک بہت تقدس حرمت رکھتی ہے اپنے اندر، بلکہ انہوں نے فرمایا تھا ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ آپ دیکھ لیں ہمارے اسی پروگرام میں ہمارے مسیحی برادران بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ابھی جب میں آیا تھا تو ایک مسیحی رہنما یہاں خطاب فرما رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز سے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی شارک تکمیل پاکستان کشمیر کے بارے میں بڑے پاکیزہ خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ تو یقیناً ان کے دل سے یہ جو جذبہ نکل رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ یہ ماحول اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پرامن ہے، اور ہمارے جو غیر مسلم یہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت اور پیار اور یگانگت کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ اس وطن کے برابر کے حصہ دار ہیں۔ جتنے ہم اس ملک کے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، سچی بات مجھے تو بعض یوں احساس ہوتا ہے کہ کئی مواقع پر وہ ہم سے بھی 2-4 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ میں نے کئی بار ٹی وی پروگرامز میں اس حقیقت کے اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کسی مسلمان کے خلاف تو غداری کے مقدمات میں نظر آئے گا، لیکن پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک کسی کرسچن، کسی مسیح کے بارے میں ایک مقدمہ بھی تک قائم نہیں ہوا کہ کسی مسیح نے پاکستان کے شہری ہونے کے بعد اس سے غداری کی۔ ہمیشہ اس سے وفاداری، ہمیشہ اس سے محبت، اور پاکستان کو سنبھالنے میں، اس کے افراد کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنے میں مسیح برادری نے خاص طور پر بڑا کردار ادا کیا۔ میں خود الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کو الحمدللہ ٹاپ کیا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا، وہاں سے گولڈ میڈل یہاں سے۔ لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں، مجھے یہ اندازہ کیسے ہوا کہ میں اتنا ذہین ہوں اللہ کے فضل سے کہ میں ٹاپ کر سکتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے 6 سال مسلسل ایک گرجا گھر جس کو آج ہم چرچ کہتے ہیں، میں نے مسلسل ابتدائی تعلیم 6 سال چرچ کے اندر بیٹھ کر، حالانکہ میرے والد صاحب مذہبی آدمی تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے طبیب تھے، لیکن انہوں نے اس علاقے میں ایک مشن سکول کھلا تھا ہمارے قصبہ میں، اس کی تعلیم بڑی اچھی تھی، تو مجھے میرے والد صاحب نے میرے بھائیوں سمیت وہاں پہ داخل کروایا۔ میں نے 6 سال مسلسل پادری صاحب کی اہلیہ، ان کو ہم بوا جی کہتے تھے، ان سے، اور ان کے والد دادا جان ان کو کہتے تھے،
उन दोनों से मैंने 6 साल मुसलसल तालीम हासिल की। अल्लाह